السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ نساء مدنی ہے، اس میں 176 آیات ہیں۔ نساء عورتوں کی ایک جماعت کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عورتوں کے حقوق اور ان کے احکام کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا، پھر حضرت آدم ہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو پیدا فرمایا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا پاس و لحاظ رکھو۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے پاس و لحاظ رکھنے کا حکم فرمایا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، وہ امام سے بغاوت کرنا ہے اور رشتوں کو توڑنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 10 میں یتیم کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کو ادا کرو، اور جس وقت ادا کر رہے ہو اس وقت گواہ بھی مقرر کرو۔ اور ایسے ہی تقسیم وراثت کے دوران اگر کوئی یتیم ہو، اگرچہ اس کا حصہ وراثت سے نہ آتا ہو، لیکن پھر بھی افضل یہ ہے کہ اس کو کچھ دے دو۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جو یتیم کا مال ناحق کھائے گا گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ گفتگو کر رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال ناحق کھایا کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے احکام کو بیان فرمایا۔ یتیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، اور اگر لڑکا ہے تو اس کی عمر 12 برس سے کم ہو، اور لڑکی ہے تو اس کی عمر 9 برس سے کم ہو۔ یہ اسلامی نقطۂ نظر سے ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اس کی عمر 18 سال متعین ہے۔ لہٰذا احکام شرع میں اعتبار اسلامی نقطۂ نظر کا ہوگا کہ 9 سال یا 12 سال لڑکا اور لڑکی میں جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ یتیم نہیں رہتے، اور جب بالغ ہو گئے تو پھر ان کا مال ان کو لوٹانا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے متعلق حکم بیان فرمایا کہ ایک مرد وہ ایک وقت میں 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ 4 عورتوں تک کو نکاح میں رکھنے کی گنجائش ہے اگر تم ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہو۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کو نکاح میں رکھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے مہر کے حکم کو بیان فرمایا کہ جو مہر تم نے متعین کیا ہے وہ عورتوں کو خوشی خوشی ادا کرو، اور اس مہر کی حقدار عورتیں ہی ہیں، ان کے باپ یا ان کے جو ولی ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ مہر ادا کر دو تو پھر اس کو واپس نہ لو۔ ہاں یہ ہے کہ عورت اپنی خوشی سے اگر اس میں سے کچھ شوہر کو واپس کر دے تو پھر اس کا لینا جائز ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مہر کو بخوشی ادا کرو، لیکن جب ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہم مہر کو ادا نہیں کرتے یہاں تک کہ ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابل جو چیز ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، یعنی جوڑے کی رقم، اس کو ہم بخوشی لیتے ہیں، بخوشی دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے اور جس کو بخوشی دینے کا حکم بیان فرمایا ہے، ہم اس کو دینے سے کتراتے ہیں اور اس کو دینے سے باز رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ماں باپ نے جو مال چھوڑا ہے اس میں مرد کو بھی حصہ ملے گا، اس میں عورت کو بھی حصہ ملے گا۔ وہ مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مرد اور عورت دونوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اس تقسیم میں بھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مرد کو دیتے ہیں اور عورت کو محروم کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے محروم کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دی گئی، اب وہ پرایا مال ہو گئی، اب وہ اس گھر کی نہیں رہی۔ اور ایسے ہی جب مال تھوڑا ہوتا ہے تب بھی عورتوں کو نہیں دیا جاتا، اور جب مال زیادہ ہوتا ہے تب بھی ان کا جتنا حق بنتا ہے اتنا ان کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اس میں سے ایک مختصر سا حصہ دیا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں مرد کو بھی ملے گا، عورت کو بھی ملے گا، ان کا نکاح ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، مرد کو بھی ملے گا، عورت کو بھی ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ لیکن اس تقسیم سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کسی کا انتقال ہوا، اس نے مال چھوڑا، تو اس کے مال سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اگر اس کا کسی پر قرض آتا ہو تو۔ پھر اس کے بعد اس کا کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر اس نے کسی کے تعلق سے وصیت کی ہو
تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو مال بچ رہا ہے اس مال میں اس کے جو ورثہ ہیں ان کے درمیان اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، اس نے بیٹا اور بیٹی کو چھوڑا، تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں، اگر ایک بیٹی ہے تو پورے مال سے بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر 1 سے زائد بیٹیاں ہیں تو پورے مال میں بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اور ماں باپ کے حصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میت کی اولاد ہے، اس نے بیٹا اور بیٹی کو چھوڑا ہے، تو اس صورت میں ماں کو 1/6 حصہ ملے گا اور باپ کو بھی 1/6 حصہ ملے گا۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن ہیں تو اس صورت میں بھی ماں کو 1/6 ملے گا۔ اور اگر میت کی نہ اولاد ہے نہ بھائی بہن ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ماں کو 1/6 نہیں بلکہ 1/3 دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے حصوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس نے اولاد چھوڑا تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا، اور اگر انتقال ہوا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں بیوی کو 1/4 ملے گا۔ اور ایسے ہی بیوی کا انتقال ہوا اور اس نے اولاد کے ساتھ شوہر کو چھوڑا تو پھر شوہر کو 1/4 ملے گا، اور اگر بیوی کا انتقال ہوا اور کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں شوہر کو 1/2 ملے گا، یعنی پورے مال کا آدھا حصہ وہ شوہر کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وراثت کے خاص قسم کو بیان فرماتا ہے، یعنی کلالہ۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے پیچھے نہ اس کی اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ سگے بھائی بہن ہیں، صرف اس کے سونتےلے بھائی بہن ہیں، اور وہ بھی ماں کی طرف سے سونتےلا پن ہے۔ تو اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں 1/6 دیا جائے گا، اور اگر ایک بھائی بہن سے زیادہ ہیں تو پھر انہیں 1/3 دیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے حکم کو بیان فرمایا کہ اگر عورت زنا کر لے تو شوہر کے اوپر، مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ 4 گواہوں کے ذریعے سے، 4 مرد گواہوں کے ذریعے سے اس کے زنا کو ثابت کرے، اور جب اس کا زنا کرنا ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حکم بیان فرماتا ہے کہ اس کو گھر میں روکے رکھیں گے یہاں تک کہ گھر میں اس کا انتقال ہو جائے۔ زنا کا یہ حکم ابتدا میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے ذریعے سے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب زنا کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اس کے زنا کرنے کے بدلے میں۔ اس کے بعد 4 پارے کے اخیر میں اور 5ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر فرمایا۔ محرمات سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اولاً تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہاری ماں کو حرام کر دیا، تمہاری بیٹی کو حرام کر دیا، تمہاری بہن کو، تمہاری پھوپھی کو، تمہاری خالہ کو، اور ایسے ہی تمہارے بھائی کی اولاد یعنی بھتیجیاں، اور بہنوں کی اولاد یعنی بھانجیاں، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس، سونتیلی بیٹی یعنی جس کی ماں سے مرد نے نکاح کیا ہے، اور ایسے ہی بہو اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ البتہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بہن کو نکاح میں رکھا تھا کہ اس کو طلاق دے دیا یا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس صورت میں اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز ہوگا، لیکن اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے یا اس کے زندہ رہتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد یہ عورتوں پر نگہبان ہے، کہ وہ اس کا محافظ ہے، وہ اس کی کفالت کرتا ہے، وہ اس کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورت بیوی کی 2 صورتوں کو بیان فرمایا۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ بیوی فرما بردار ہو، نیک ہو، اپنے شوہر کے عزت کی، ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو اس کی عدم موجودگی میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیوی عورت یا نافرمان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو اس کو نصیحت کرو، اگر نصیحت کرنے سے بات بن جائے تو ٹھیک، ورنہ بستر میں اس کو اپنے سے الگ کرو۔ اگر اس صورت میں بھی بات نہیں بنتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اب تم اس کو ہلکا سا مار سکتے ہو۔ اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کی جانب سے ایک حکم اور ایک فیصل ہو، اور عورت کی جانب سے ایک حکم اور ایک فیصل ہو، اور وہ دونوں مل کر ان کے درمیان مصالحت کو پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی اگر نافرمان ہو تو پہلے نصیحت،
پھر اس کے بعد بستروں میں الگ کرنا، پھر اس کے بعد ہلکی مار مارنے کا حکم بیان فرمایا۔ ہم ہمارے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے یہاں ترتیب الٹی ہے، ہم پہلے مارتے ہیں پھر اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابتدا نصیحت سے کرو، اس کے بعد اگر نہ مانے تو پھر ہلکی مار مارو اور بستروں میں اپنے سے الگ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ نشہ کرنا، شراب کا استعمال کرنا اور شراب کی حرمت کے حوالے سے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر موجود ہے، انشاءاللہ وہاں پر کچھ تفصیل اس کی بیان کی جائے گی۔ اور ایسے ہی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، لہٰذا اگر تم ناپاک ہو تو غسل کر لو، اگر غسل کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک مٹی سے تیمم اس طور پر کرو کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ چہرہ اور ہاتھ کا مسح اس طور پر کریں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے، پھر اس کے بعد ان ہاتھوں سے چہرے کو ملیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ زمین پر ماریں گے، پھر ان ہاتھوں سے کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو ملیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ہونے پر پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ شخص جس کا انتقال شرک پر ہوا، ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دیتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، تو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور جو اس کے علاوہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ لہٰذا بندہ اگر ایمان سے اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں چاہے جتنے گناہ رہیں، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے امید ہے کہ وہ ان سب کو معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو اور اس حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے تو اب اس کی معافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 56 تک اہل کتاب یہود کی بدماشیوں کا ذکر فرمایا کہ یہود یہ گمراہ ہیں اور یہ گمراہ کرنے والے ہیں، اور تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو بدلنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے گفتگو فرماتے ہیں تو یہ سنا انسنا کر دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے معنی درست نہیں ہیں۔ رائنا کا لفظ چھوڑ کر انظرنا استعمال کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود بدماشی کے طور پر رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دین میں طعنہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا پیارا اور محبوب بتاتے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں بتوں اور شیطانوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ایک مسلمان کے مقابلے میں کافر کو بہتر سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی وہ نعمتیں جو مسلمانوں کو ملتی ہیں تو اس کے اوپر حسد کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، آپ کے دین کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، تو یہ سب چیزوں کو دیکھ کر وہ حسد کرتے ہیں، اور ان تمام بدماشیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 56 تک اس کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے امانتوں کے ادا کرنے کا اور جب فیصلہ کیا جائے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ امانت کا تعلق اللہ سے بھی ہے، امانت کا تعلق بندوں سے بھی ہے۔ اللہ سے امانت کا تعلق یہ ہے کہ جو احکام، جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، اس کو جیسے اللہ نے فرض کی ہیں اور جتنی فرض کی ہیں اس کو ویسے ہی ادا کیا جائے، اور بندوں کے تعلق سے امانت یہ ہے کہ بندے جو مال ہمارے پاس رکھ چھوڑیں بطور امانت، اس کی حفاظت کی جائے، اور جب وہ اس کو طلب کریں تو ویسے ہی اس کو ادا کیا جائے۔ اگر کوئی اس کو نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانتیں رکھی جاتی ہیں تو پھر امانتوں میں خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کا حکم بیان فرمایا، اور فیصلے کے وقت جو انصاف سے کام لیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو انصاف سے فیصلہ کرتا ہے کل قیامت کے دن قرب الہی میں نور کے ممبر پر اس کو بٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اعزاز اور اس کے مقام کو بیان فرمایا کہ اگر تم گناہوں کے ذریعے سے اپنے جانوں پر ظلم کر لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، پھر اللہ سے استغفار اور توبہ کرو، اور یہ رسول بھی تمہارے لیے استغفار اور توبہ کریں تو اس وقت تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ہے، اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ہے۔ لہٰذا بندہ امتی اگر گناہ کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے، اور رسول اللہ بھی اس کے لیے توبہ کریں،
تو پھر اللہ کو مغفرت کرنے والا پائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپسی اختلاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں اس کو خوش دلی سے قبول نہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت زبیر اور ایک آدمی کے درمیان کھیت میں پانی چھوڑنے کو لے کر اختلاف ہوا۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کا جائزہ لیا، اس کے بعد فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں فرمایا۔ تو اس دوسرے شخص نے کہا کہ حضرت زبیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اسی لیے آپ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مان لے اور آپ کے فیصلے پر خوش دلی سے راضی نہ ہو تب تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور اللہ کے انعام یافتہ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ کل قیامت میں ہوگا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو جتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ان لوگوں کو جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے۔ اور اس قدر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند فرمایا کرتے تھے، اسی لیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس آیت کو سن کر صحابہ کرام کو ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب اسے دو، یا پھر انہی الفاظ میں اس کو جواب لوٹاؤ جن الفاظ میں وہ تمہیں سلام کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اسلام میں کون سا وصف سب سے اچھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے، لہٰذا سلام کرنے میں پہل کریں، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کو بہتر انداز میں جواب دیں، اور اگر کوئی شخص سوار ہے تو وہ پیدل والے کو سلام کرے، اور اگر کوئی پیدل ہے تو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور اگر کہیں زیادہ لوگ ہیں تو کم لوگ زیادہ والوں کو سلام کریں، اور چھوٹا یہ بڑے کو سلام کرے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل اس کا مابقیہ اور اس کے آگے کا خلاصہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ مولا تعالیٰ میرے اس کہنے کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔